کہانی شروع ہوتی ہے اور ایک اسٹرائڈ کو دکھایا جاتا ہے جو بالکل سیدھا دھرتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس لیے سارے انسان اکٹھے ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس لیے بہت سے راکٹس لانچ کیے جاتے ہیں اس اسٹرائڈ کی طرف، لیکن یہ کیا، ان راکٹس کے ٹکڑے دھرتی پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو ارتھ پر کولڈ بلڈڈ اینیملز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مونسٹرز میں بدل کر انسانوں کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا کی زیادہ تر آبادی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ بچتے ہیں وہ زمین کے اندر پناہ لیتے ہیں یا پھر کچھ غاروں میں۔ پھر ایک کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام جول ہوتا ہے، جو کہ ایک ایسی ہی جگہ پر ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ پھر فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ جول کی فیملی کو ان مونسٹرز نے مار دیا تھا، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جول کی ایک دوست ہوتی ہے جس کا نام ایمی ہے، اور اس کو ان مونسٹر سے بچنے کے لیے اس کو گڈ بائی کہنا پڑا تھا اور وہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ پھر پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جول ابھی بیٹھا یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے مونسٹر کی۔ پھر اسے بڑے سارے مونسٹر کا ایک شیڈو دکھائی دیتا ہے۔ وہ ڈر کر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ جول کو ابھی سکلز نہیں آتی تھی کہ مونسٹرز کے ساتھ کیسے فائٹ کرنی ہے۔ ابھی مونسٹر اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی آ کر جول کی جان بچا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ اب جول ایمی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس نے خود سے اور ایمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ضرور ڈھونڈے گا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ ضروری چیزیں لیتا ہے جیسے ریڈیو، تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے، میپ اور کچھ ہتھیار، اور پھر اپنے خطروں کے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ وہ بنکر سے باہر آتا ہے اور اپنے دوستوں کو گڈ بائی کہہ کر ابھی وہ جنگل میں چل رہا ہوتا ہے کہ جول کے اوپر ایک بہت بڑا مونسٹر مینڈل اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن ایک ڈوگ اس کی وہاں آ کر جان بچا لیتا ہے۔ اب ڈوگ جول کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو وارن کرتا ہے وہ ڈوگ ان زہریلی چیزوں سے اور ان خطرناک چیزوں سے جو اس کی جان لے سکتی ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جول ایک نیسٹ میں گر جاتا ہے سینڈ گوبلر کے، جو کہ ایک بڑا سارا مونسٹر ہوتا ہے انسیکٹ کا۔ لیکن پھر دو انسان اور دکھائے جاتے ہیں اس دھرتی کے اوپر، جو کہ آ کر اس میں سے آدمی جول کی جان بتاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس مونسٹر سے کیسے بچنا ہے۔ اس مونسٹر سے جان بچانے کے بعد وہ دونوں لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، نارتھ کی طرف، جہاں پر بہت ٹھنڈ ہے اور بہت اونچائی ہے، اسی وجہ سے وہاں مونسٹر زیادہ نہیں ہیں۔ وہ دونوں پرسنز مونسٹر سے بچنے کے جول کو بہت سارے طریقے سکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تمام مونسٹرز ڈینجرس نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر تم ان کی آنکھوں میں دیکھو گے تو وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے اور تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ جول کو اپنے ساتھ چلنے کا بھی کہتے ہیں، لیکن جول کو تو ایمی کو تلاش کرنا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ جاتے جاتے ان میں سے جو آدمی ہوتا ہے وہ جول کو ایک گرنیڈ دے جاتا ہے تاکہ وہ مونسٹر سے اپنی جان بچا سکے۔ اب جول اپنا ویسٹ کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اور جو ڈوگ ہوتا ہے وہ دوبارہ ایک مونسٹر کے ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ جول کو بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کراس بو سے اس کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے۔ اب رات ہو جاتی ہے اور بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے، تو وہ ایک سنسان سی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں ایک روبوٹ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی بیٹری ابھی ہوتی ہے۔ جول روبوٹ کو سب بتاتا ہے کہ وہ ایمی کو تلاش کر رہا ہے۔ روبوٹ جول کا کانٹیکٹ کروا دیتا ہے ایمی سے۔ ایمی بتاتی ہے کہ وہ سیف ہے، اور جول بھی بتاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن جلد ہی ان کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ روبوٹ کی بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ جول اور ڈوگ بہت بڑے مونسٹر نے ان پر حملہ کر دیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں چھپ جاتے ہیں، لیکن ڈوگ آواز نکال دیتا ہے جو کہ جول کو اس جگہ سے نکلنے کا کہتا ہے۔ جول کے پاس جو گرنیڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مونسٹر پر پھینک دیتا ہے اور اس کو جان سے مار دیتا ہے۔ پھر ایک تالاب دکھایا جاتا ہے جس میں تیر کر جول آگے بڑھتا ہے، لیکن وہاں بہت ساری لیچیز اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں، لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے۔ بعد میں جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ ایمی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب ڈوگ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایمی جول سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے
اور اس کو بیچ کی طرف لے جاتی ہے جہاں اس کی کالونی کے لوگ تھے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک اور گروپ کو بھی انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ ایمی سب سے جول کو انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی شپ کا کیپٹن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھی ہوتے ہیں جن کو انہوں نے پناہ دی ہوتی ہے۔ ایمی جول کو کہتی ہے کہ اسے جول کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے۔ پھر جول فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کالونی کی طرف لوٹے گا ایمی کے ساتھ، لیکن جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اسے جان لیتا ہے اور اس کو کچھ بیریز دیتا ہے کھانے کے لیے، لیکن جول کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیپٹن ٹرسٹ کے قابل انسان نہیں ہے۔ وہ بھاگتا ہے ایمی کو بتانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کو کوئی چیز مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایمی، جول اور اس کی کالونی کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بیچ پر بندھے ہوتے ہیں۔ کیپٹن بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا مونسٹر ہے، کریب، اور ان کو جان سے مار دے گا، لیکن ایمی اور جول بھاگ جاتے ہیں کسی طریقے سے اور اپنی جان بچاتے ہیں، اور ڈاگ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب ایمی اور جول کے ساتھیوں اور اس کیپٹن کے ساتھیوں میں بڑی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جول کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کریب مونسٹر کو جان سے مار دے جو کہ کیپٹن نے ان پر چھوڑا ہوا تھا، لیکن اسے یاد آتا ہے اس راز کے بارے میں کہ اگر وہ اس کی آنکھوں کو دیکھے گا تو مونسٹر زیادہ ڈینجرس نہیں رہے گا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر وہ جول کریب مونسٹر کو آزاد کر دیتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہی مونسٹر کیپٹن اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے ساتھ ہی مطلب شپ میں ڈبو دیتا ہے، پانی میں۔ اب جول ایمی کو کہتا ہے کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کو نارتھ کی طرف بڑھنا چاہیے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گڈ بائی کہتے ہیں کیونکہ جول کو اپنے کالونی اور بنکر کے لوگوں کی بھی جان بچانی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی۔ اب ریڈیو پر جول سب کالونیز والوں، سارے انسانوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور سب کو انسپائر کرتا ہے کہ سب نارتھ کی طرف جائیں، اور سب کو دکھایا جاتا ہے کہ سب نارتھ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اب آخر میں وہ دونوں لوگ دکھائے جاتے ہیں جنہوں نے جول کی جان بچائی ہوتی ہے۔ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں پہاڑوں پر کھڑے ہوئے اور حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا جول زندہ بچ کر آئے گا کہ نہیں، اور اسی طرح یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔